أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلی اللہ علیہ نبی الکریم الامین۔ ہم نے سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ جس کی 1 رکوع اور 7 آیات ہیں، اس کا جو ہے سب سے پہلے ہم نے تعوذ اور تسمیہ پڑھا۔ تعوذ اور تسمیہ میں جب ہم ابتدا کر رہے ہیں کسی بھی ادائیگی میں، حرفوں کی ادائیگی میں اس کے مخارج کی ادائیگی صحیح ہو، اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر جو ہم نے سب سے پہلے اس کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں، اعوذ باللہ میں سب سے پہلے حمزہ ہے، جس الف پر زبر زیر پیش ہوگا اس کو حمزہ کہتے ہیں، اور دوسرا حرف جو ہے وہ عین ہے۔ عین کی ادائیگی جو ہے وہ حلق سے ادا ہوتا ہے، حلق کے بیچ سے عین کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اعوذ، ذال اور زا اور ضاد میں فرق ہے، یہاں پر ذال باریک پڑھا جاتا ہے، اس لیے ہم اس کو اعوذ پڑھیں گے، اعوذ نہیں پڑھیں گے۔ ذال کی جو ادائیگی ہے، زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی نوک جا کے لگتی ہے، زبان کی نوک اگلے دونوں دانتوں کی نوک سے جب لگتی ہے تو اس وقت ذال ادا ہوتی ہے۔ اس میں ہم اس کو اس طریقے پر ادا کریں گے، اعوذ باللہ، اللہ کے لام سے پہلے زیر آنے کی وجہ سے اس کو ہم باریک پڑھیں گے، باللہ من الشیطان۔ طا اور تا میں فرق ہے، طا کی ادائیگی میں زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے 2 دانتوں کی جڑ سے لگتی ہے تو یہ لفظ طا ادا ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، را مفتوحہ، را پر زبر کی وجہ سے اس را کو موٹا کر کے پڑھیں گے ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ۔ اس کی ادائیگی میں با کے بعد چونکہ سین ہے، ثا اور سین میں فرق ہے۔ سین کی ادائیگی میں زبان کی نوک جب اوپر نیچے کے اگلے دونوں دانتوں کے کناروں سے لگتی ہے تو اس وقت لفظ سین ادا ہوتا ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے پہلے میم پر زیر ہونے کی وجہ سے اس کو بھی ہم باریک پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن، را مشددہ بھی ہے اور را مفخم زبر ہونے کی وجہ سے بھی اس را کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح الحمد، حمزہ لام زبر، الحامیم زبر، ہم، ہا کی ادائیگی میں، ہا کی ادائیگی بھی حلق سے ادا ہوتی ہے، حلق کے بیچ میں سے جہاں سے عین ادا ہوتی ہے وہیں سے ہی ہا ادا ہوتی ہے۔ الحمد للہ، للہ، اس کو ہم باریک پڑھیں گے دونوں لاموں کو، اور رب العالمین، را پر زبر ہونے کی وجہ سے را با زبر، رب، با لام زیر، بل، رب، عین کھڑا زبر، آ، رب العالمین، عالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اور اگر اگلی آیت سے ہم ملا کے پڑھیں گے تو عالمی الرحمہ، نون کو ہم را سے ملائیں گے اس لیے کہ را مشدد ہے،
نون کو را سے ملا کے ہم اگلی آیت بھی شروع کر سکتے ہیں، اور اگر وقف کر دیا تو رب العالمین کی نون پر ہم نون کو ساکن کر دیں گے۔ رحمہ را کے بعد چونکہ ہاں ہے اس کی ادائیگی حلق سے ہوگی۔ الرحمن الرحیم، الرحیم، اس را کو بھی موٹا کر کے ہم پڑھیں گے۔ اور اگر ہم نے ملا کے پڑھا اگلی آیت کو تو کیسے پڑھیں گے؟ الرحمن الرحیم، میم مارکی، میم مارکی، میم زیر میم کھڑا زبر ما، پہلی میم کی زیر ہے، دوسری میم کا کھڑا زبر ہے، تو اس لیے اگر وقف کریں گے تو یہ پہلی میم رحیم کی میم ساکن ہو جائے گی اور دوسری میم کے اوپر کھڑا زبر آ جائے گا۔ مالکی، مالکی غلط ہو جائے گا، مالکی یوم الدین، دال مشدد ہونے کی وجہ سے یہاں پر تشدید کا اظہار کریں گے، یوم الدین۔ ایاک، حمزہ یا زیر، یا الف زبر یا، یا مشدد ہے چونکہ، اس لیے یہاں پہ جو ٹھہراؤ ہو رہا ہے ایاک، ایاق غلط ہو جائے گا، ایاک کاف ہے یہ، اس کو ہم باریک پڑھیں گے، دوسری جو دو نقطوں والی قاف ہوگی اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ایاک نعبد، 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 نون کے بعد چونکہ عین ہے اس کا اظہار بھی حلق کے بیچ سے ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر ہم نے اس کو پڑھ لیا ایاک نعبد و ایاک تو یہ غلط واقع ہو جائے گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہدی، 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 اگر اس ہا کی جگہ ہم ہا کو لے گئے تو غلطی واقع ہو جائے گی۔ یہ جو ہا ہے اس کی آواز سینے سے نکلتی ہے، حلق کے آخری حصے سے نیچے جو سینے والا حصہ ہے وہاں سے یہ حمزہ اور ہا دونوں حرف ادا ہوتے ہیں، تو ہم اس کی ادائیگی میں کوشش کریں گے کہ ہماری آواز حلق سے نہ ہو، اس لیے اس کا ہم اہتمام کریں گے تاکہ ہم سے یہ غلطی واقع نہ ہو۔ اہدینا الصراط، اہدینا الصراط، صاد مشدد ہونے کی وجہ سے پھر صاد بھی ہے، اس کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ زبان کی نوک جب اوپر نیچے کے اگلے دونوں دانتوں کے کناروں سے لگتی ہے تو یہ تین حرف ادا ہوتے ہیں، سین بھی ادا ہوتی ہے، صاد بھی ادا ہوتی ہے اور زا بھی ادا ہوتی ہے۔ اہدینا الصراط، را پر زبر ہونے کی وجہ سے موٹا پڑھا جائے گا اور تا ویسے موٹا ہے۔ اہدینا الصراط المستقیم، سین کے بعد پھر تا ہے، تا نہیں ہے، اس میں خیال کیجئے گا۔ مستقیم، صراط الذین، را مفتوحہ کی وجہ سے بھی اس را کو موٹا پڑھیں گے۔ صراط الذین، اسلام کو موٹا کر کے نہیں پڑھنا بلکہ باریک پڑھنا ہے۔ صراط الذین، اگر ہم نے اس کو پڑھا صراط الذین تو غلطی واقع ہو جائے گی۔ صراط الذین انعمت، انعمت نہیں ہے، انعمت، نون پر قلقلہ نہیں ہے، قلقلہ کہتے ہیں آواز کی ڈبلنگ کا اظہار کرنا، ڈبل پڑھا جانا اس لفظ کا، جیسے اب، اسی طرح اج، یہ حروف قلقلہ میں آتے ہیں، تو یہاں پر حروف قلقلہ نہیں ہے۔ انعمت، نون پر قلقلہ نہیں ہے بلکہ نون ساکن ہے، چھوٹی سی جو اوپر نون کے اوپر یہ پیش کی طرح ڈنڈی لگی ہوئی ہے، اس کو ہم جزم کہتے ہیں، اس حرف کو ساکن کہا جاتا ہے۔ انعمت، نون کے بعد چونکہ عین ہے، عین کا اظہار حلق کے درمیان سے ہوتا ہے۔ انعمت، انعمت نہیں، انعمت علیہم، غیر، الغین کو موٹا کر کے پڑھیں گے ہم، غین کے بعد آنے والی جو را ہے اس کو ہم باریک پڑھیں گے، اس لیے را پر را کے نیچے زیر ہے، یہ غیر المغضوب، مغضوب، مغضوب، غین بھی موٹا پڑھا جائے گا، ضاد بھی موٹا پڑھا جائے گا یہ، اور با کے نیچے صرف زیر ہے۔ غیر المغضوب علیہم، علیہم، ولا الضالین، ضاد کو ہم کھینچیں گے، ضاد تشدید بھی ہے، مد بھی ہے یہاں پہ، اور اس کے بعد والی لام پر تشدید ہے اور کسرہ زیر ہے اس کے نیچے، اس کی ادائیگی میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ جل شانہ ہمیں صحیح سمجھنے اور اس کو صحیح معنوں میں پڑھنے اور اس پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین۔